مال لوٹنا الگ جرم ہے، تو سزا جرائم دو ہو گئے تو سزائیں بھی دو ہوگی۔ لہذا یہ جو سولی والی حالت ہے اس میں تعدد کا احتمال ہے کہ دو جرم ہو، قتل کرنا الگ جرم اور مال لوٹنا الگ جرم۔ اس لیے امام صاحب نے اختیار دے دیا کہ چاہے ہاتھ پیر کاٹ کر قتل کر دے یا ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دے۔ اور اس میں اتحاد کا بھی شبہ ہے، اس لیے کہ ڈاکہ تو ایک ہے نا، ڈاکہ ایک ہی پڑا ہے اور اس میں قتل بھی ہو گیا پایا گیا اور مال کو بھی لوٹا گیا، لہذا جرم تو اگرچہ دو ہے لیکن ڈاکہ ایک ہے۔ جب ڈاکہ ایک ہے تو اتحاد کا بھی شبہ ہے، جب اتحاد کا شبہ ہے تو امام المسلمین ایک سزا بھی دے سکتا ہے کہ صرف قتل کر دے یا صرف سولی پر چڑھا دے، ہاتھ پیر کاٹنا نہ ہو۔ تو چونکہ یہاں پر اتحاد کا بھی شبہ ہے اور تعدد بھی ہے، تعدد کا بھی احتمال ہے، اس لیے امام المسلمین کو امام صاحب نے اختیار دیا صرف سولی والی حالت میں۔ البتہ یہاں پر اعتراض ہے امام صاحب پر، جب آپ کہتے ہو کہ اتحاد کا شبہ ہے اور تعدد کا بھی احتمال ہے، تو جہاں شبہ ہو تعدد کا بھی شبہ ہو اور تعدد کا احتمال ہے، تو احتمال کے اور شبہ کے ہوتے ہوئے حد کو کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ شبہ کی وجہ سے تو حد ساقط ہوتی ہے۔ ادرؤ الحدود بالشبہات، الحدود تندرع بالشبہات، حدود تو شبہات کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نہ کہ شبہ کی وجہ سے حد کو قائم کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ڈاکہ تو ایک ہے تو اتحاد ہے اس میں، اور تعدد کا بھی شبہ ہے اور احتمال ہے، تو جب تعدد کا شبہ ہے اور احتمال ہے تو اس کی بنیاد پر پھر دو سزاؤں کا اختیار کیسے دیتے ہیں؟ پھر دو سزائیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ہی سزا ہونی چاہیے، ان یصلبوا، کہ ان کو کیا کیا جائے؟ سولی پر چڑھایا جائے، ہاتھ پیر نہ کاٹے جائے۔ یہ اعتراض ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کہ جب یہاں تعدد کا احتمال اور شبہ ہے تو شبہ کے قائم ہوتے ہوئے حد قائم نہیں کی جا سکتی، تو یہاں امام صاحب کیسے پھر دو سزاؤں کے لیے حد قائم کرتے ہیں کہ ہاتھ پیر بھی کاٹے جائیں اور قتل کیا جائے، یا ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھایا جائے؟ اس کو جمع نہیں کر سکتے کیونکہ ڈاکہ ایک ہے۔ جب ڈاکہ ایک ہے تو سزا بھی ایک اور وہ ہے سولی۔ یہی وجہ، یہی صاحبین کا مذہب ہے، اس لیے کہتے ہیں شارحین حضرات نے کہا صاحبین ہی کا مذہب قوی ہے کہ جو کہ جرم ایک ہے، ڈاکہ ایک ہے اور تعدد کا شبہ ہے، احتمال ہے، تو شبہ کے ہوتے ہوئے حد ساقط ہوتی ہے، قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایک ہی سزا ہوگی اور وہ ہے سولی، کہ سولی پر چڑھایا جائے۔ شارح کہتے ہیں یہاں پر آیت میں ہے او ینفوا من الارض، زمین سے جلاوطن کیا جائے، اس زمین سے دور کیا جائے جہاں ڈاکے ڈالے ہیں۔ تو یہاں شارح کہتے ہیں کہ ظاہر آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے، وہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں نفی سے مراد زمین سے جلاوطن کرنا ہے، ہٹانا ہے، دور کرنا ہے، جیسے ظاہر آیت سے وہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں جلاوطنی مراد نہیں ہے۔ او ینفوا من الارض کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور معنی تو یہی ہے کہ ان کو جلاوطن کیا جائے، اس علاقے سے نکالا جائے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، بعض فقہا نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ او ینفوا من الارض کا معنی ہے کہ اس کو قید کیا جائے، اس کو زمین کے سطح سے منفی کی جائے، تو زمین کے سطح سے ہٹایا جائے، یعنی زمین کے نیچے اس کو گرفتار کیا جائے اور قید میں رکھا جائے، ان کو قید کیا جائے یہاں تک کہ اما ان یتوبوا او یموتوا، یا ہے کہ توبہ کر لے اور یا ہے کہ مر جائے۔ توبہ صرف قول سے نہیں بلکہ دل سے، اگر ان پر نیک لوگوں کی علامات ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، وگرنہ قید ہی میں ان کو مار دیا جائے، قید ہی میں وہ مر جائے، باہر نہ نکالا جائے۔ تو یہاں ینفوا من الارض کے دو مفہوم ہے، ایک ہے جلاوطن کرنا، یہ معنی اور مفہوم مشہور ہے، دوسرا معنی شارح کہتے ہیں جلاوطنی مراد نہیں، اس لیے کہ یہاں سے جلاوطن کرو گے وہاں ڈاکہ ڈالے گا، مردان سے نکالو گے باجوڑ میں ڈالے گا، پاکستان سے نکالو گے افغانستان میں ڈالے گا،
تو کہاں بھیجو گے اس کو؟ تو اگر یہ جگہ صاف ہوگی دوسری جگہ گند مچائے گا، اس لیے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو جلا وطن کیا جائے، علاج یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے تاکہ امت اس کے شر سے محفوظ ہو۔ آؤ کا مجازی معنی سمجھ میں آ گیا؟ دوسری مثال مصنف ذکر کر رہے ہیں جو خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، صاحبین کے مذہب پر نہیں ہے۔ دوسری مثال آؤ بمانا، آؤ کے دوسرے مجازی معنی، آؤ تو آتی ہے لأحد المذکورین میں، مذکورین میں سے ایک کے لیے آتی ہے، لا علی التعیین، متعین نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ آؤ ایک متعین کے لیے بھی آتی ہے مجازن، کبھی کبھی یہ آؤ مجازن متعین کے لیے بھی آتی ہے، یہ مجازن ہے، اس لیے کہ غیر متعین کے لیے متعین کرنا تعین لازم ہے، غیر متعین کے لیے تعین لازم ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے مولا اپنے غلام اور اپنے جانور چوپائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے ھذا حر او ھذا، میرا یہ غلام آزاد ہے یا یہ چوپائے گدھا یا یہ گھوڑا آزاد ہے، تو اپنے غلام اور چوپائے کے درمیان حریت کو دائر کر دے کلمہ او کے ساتھ اور یہ کہے ھذا حر او ھذا، تو یہ مثال صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، صاحبین کے مذہب پر نہیں ہے، اس لیے کہ او تو آتا ہے، صاحبین حضرات کے نزدیک یہ کلام ہی باطل ہے، لغو ہے، کیونکہ یہاں حقیقت ممکن نہیں ہے، یہاں حقیقت ممکن نہیں ہے، اور جہاں حقیقت متصور نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر وہاں مجاز بھی مراد نہیں لے سکتے، حضرات صاحبین کا اپنا اصول ہے۔ اس لیے صاحبین حضرات فرماتے ہیں چونکہ یہ او کلمہ یہ نام ہے دو میں سے ایک غیر متعین کے لیے آتا ہے، اور اس وقت آتا ہے کہ جب وہ محل اس او کے لیے جو حکم لگایا جاتا ہے اس کے محل بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ اب یہاں حریت کو دائر کیا گیا اور کہا گیا کہ ھذا حر او ھذا، جبکہ ان میں سے ایک غیر متعین حریت کا محل نہیں ہے، اس لیے کہ جانور حریت کا محل نہیں ہے۔ جب جانور حریت کا محل نہیں ہے تو ایسے دو چیزوں کے درمیان میں کلمہ او کو دائر کرنا اور ان پر حکم کو لگانا کہ جو وہ محل بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو یہاں او نہیں آ سکتا، اس لیے یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کلمہ او جو آتا ہے دو میں سے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے علی سبیل البدل، کہ یا تو یہ آزاد ہے، یہ نہیں ہے تو پھر یہ آزاد ہے، اور ان میں سے ایک لا علی التعیین محل عتق نہیں ہے، تو پھر علی سبیل بدل تو نہیں ہو سکتا نا، غلام تو آزاد ہو سکتا ہے لیکن جانور آزادی کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ آزادی حریت یہ تو اثر ہوتی ہے اور یہ تو فرع ہے رقیت کی کہ غلام ہو، اور جانور اور رقیت یہ بدلہ ہے کفر کا، رقیت بدلہ ہے کفر کا، اور جانور کافر اور مسلمان ہوتا ہے بعض کے نزدیک، ہوتا ہے بعض کے نزدیک کہ یہ بھی کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، پھر اس کا کتا بلی اور وہ ذوالجناح بھی کافر وہ ذوالجناح جس کو نکالتے ہیں وہ بھی کافر، تو جانور کافر نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ رقیت فرع ہے، حریت فرع ہے رقیت کی، رقیت علامت ہے کفر کی، اور کافر ہی وہ غلام ہو سکتا ہے، مسلمان ابتدائی طور پر غلام نہیں بن سکتا، مسلمان غلام نہیں بن سکتا، کافر ہی غلام ہوگا، اس لیے چونکہ یہاں دابہ وہ محل عتق ہے ہی نہیں، آزادی کا محل نہیں ہے، جب آزادی کا محل نہیں ہے تو یہاں او کے جو تعریف ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، او کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ او نام ہے دو میں سے ایک کے لیے غیر متعین کے لیے حکم کو ثابت کرنے کا اعلیٰ سبیل البدل، اور یہاں پر ایک جو ہے وہ محل بن نہیں سکتا حریت کے لیے، جب اس کا محل نہیں بن سکتا تو یہ کلام لغو ہے، جب کلام لغو ہے کلام باطل ہو جائے گا، غلام آزاد نہیں ہوگا، غلام آزاد نہیں ہوگا۔
اگرچہ وہ اس میں ایک خاص غلام کی نیت کر کے کہے تب بھی نہیں ہوگا صاحبین کے ہاں۔ اگر اس کلام سے ہاذا حر اور ہاذا سے مولا غلام کی نیت کر کے کہے تب بھی صاحبین کے نزدیک کلام لغو ہے، غلام آزاد نہیں ہوگا۔ جبکہ شارح کہتے ہیں بعض حضرات فقہا نے کہا ہے کہ صاحبین کے نزدیک اگر نیت کر لے غلام کی تو پھر غلام آزاد ہو جائے گا، پھر غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرات صاحبین نے فرمایا ہے بالکل او اسی کے لیے آتا ہے کہ او نام ہے دو میں سے کسی ایک غیر متعین کے لیے حکم ثابت کرنے کے لیے، لا علی التعین ہے، متعین نہیں ہے، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے حکم علی سبیل البدل ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس شے کے لیے محل، اس حکم کے لیے محل بننے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں حریت ہے اس لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کا محل عتق ہونا ضروری ہے، اور جانور محل عتق ہے نہیں۔ تو یہ بات یہاں تک تو بات ٹھیک ہے صاحبین کی کہ کلام کا حقیقی معنی نہیں ہو سکتا او کے معنی میں، لیکن مجازن یہاں احتمال ہے تعین کا، مجازن یہ تعین کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تعین لازم ہے، اس کے لیے تعین کیا ہے؟ لازم ہے۔ بھئی جب مولا دو بندوں غلاموں کے درمیان میں یہ کہہ دے ہاذا حر او ہاذا، متعین تو نہیں ہے نا، پیچھے یہ مسئلہ گزر گیا، چونکہ یہ انشاء بھی ہے اور خبر بھی ہے، اس لیے اگر غلام قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر کے کہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے ہم میں سے ایک کو، لیکن بتا نہیں رہا کون آزاد ہے، قاضی مولا کو مجبور کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھو غلام دونوں میں سے ایک غیر متعین ہے لیکن تعین کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے تو قاضی مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اس کلام میں تعین کا احتمال نہ ہوتا تو قاضی اس کو مجبور نہ کر سکتا۔ قاضی کا اس مولا کو تعین پر مجبور کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ غیر متعین میں سے غیر متعین طور پر ایک غلام کے لیے حریت ثابت ہے لیکن یہ تعین کا احتمال رکھتا ہے، لہذا اس کلام کے لیے ہاذا حر او ہاذا کے لیے تعین لازم۔ تو جب تعین لازم ہے یہ ملزوم، تو یہاں ملزوم بول کر مراد لازم ہے۔ یہاں غیر متعین طور پر غلام اور دابہ کے بارے میں کہا ہاذا حر او ہاذا، تو یہ ہے تو غیر متعین، لیکن غیر متعین پر کلام باطل ہوگا، اور عاقل بالغ کے کلام کو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ کلام درست ہو، اس کے کلام رائے گاہ اور بیکار باطل نہ ہو۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اگرچہ یہ غیر متعین کے لیے آتا ہے کلمہ او، لیکن چونکہ اس کے لیے تعین لازم ہے اور تعین لازم ہے یہ کلام ملزوم، تو ملزوم بول کر یہاں لازم مراد لے سکتے ہیں مجازن، اس لیے اس کلام کے لیے تعین لازم ہوگی۔ اور یہاں مولا نیت کرے نہ کرے ہاذا حر او ہاذا، جب جانور کی طرف اشارہ کر کے کہے تو جانور تو متعین ہو نہیں سکتی، اس لیے غلام ہی متعین ہو جائے گا اور وہ آزاد ہوگا، غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس کلام کے لیے تعین، اس کلام میں تعین کا احتمال ہے، یہ کلام محتمل ہے تعین کا، اور تعین اس کلام کا محتمل ہے، اور کلام کے محتمل پر عمل کرنا اولا ہے بنسبت اس کلام کے ویسے بیکار اور لغو قرار دینے کے۔ صاحبین نے محتمل پر تعین پر عمل نہیں کیا، کلام کو لغو قرار دیا، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو کلام لغو کے درمیان میں اور محتمل کے درمیان میں دائر ہو جائے تو پھر اس کو محتمل پر محمول کرنا اولا ہے بنسبت اس کے لغو قرار دینے کے۔ اس لیے کہ اگرچہ یہاں پر اس کی حقیقت ممکن نہیں ہے، حقیقت محال بھی ہو، تب بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ کلام کا احتمال ہے اس لیے محتمل پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ تو امام صاحب اور صاحبین دونوں حضرات اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ امام صاحب کا مذہب پیچھے گزر چکا، اگر اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہے ہاذا ابنی تو وہ وہاں حقیقت ناممکن ہے، محال ہے، لیکن کلام عربیہ کے اعتبار سے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے، اور اس کلام سے سمجھے جانے والے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کلام درست، اس لیے حقیقت تو نہیں ہو سکتی، مجاز مراد دیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔
اگرچہ حقیقت ناممکن ہے۔ تو یہاں پر بھی امام صاحب کہتے ہیں کہ او تو آتا ہے حقیقت میں لا علی التعین ایک کے لیے، اور یہاں جب غلام اور دابہ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ ھذا حر او ھذا، تو یہاں اگرچہ حقیقت محال ہے، اس لیے کہ دابہ یہ محل عتق نہیں ہے، محال ہونے کے باوجود چونکہ تعین کا احتمال رکھتا ہے تو مجاز لے لیا جائے گا اور اس کو تعین پر محمول کیا جائے گا، اور وہ آزاد، وہ غلام آدمی آزادی کے لیے متعین ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا اگرچہ حقیقت ناممکن ہے، محال ہے۔ اور صاحبین حضرات کا اصول اپنے، وہ اپنے اصول پر قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے وہاں ھذا ابنی اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہے ھذا ابنی، جیسے وہاں حقیقت ناممکن ہے تو جہاں حقیقت ناممکن ہو تو پھر اس صورت میں مجاز بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں پر بھی چونکہ دابہ محل عتق ہے نہیں، جب محل عتق ہے نہیں تو یہ کلام لغو ہے، یہاں حقیقت ممکن نہیں، جہاں حقیقت نہ ہو سکتی وہ مجاز بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے مجازن ہم تعین مجازن نہیں لے سکتے کہ آزاد، اس غلام کو آزاد کیا جائے، غلام متعین نہیں ہوگا حریت کے لیے۔ دونوں اپنے اپنے اصولوں پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ ثم بعد الفراغ عن حقیقت کلمت او، شارح کہتے ہیں پھر کلمہ او کی حقیقت سے فارغ ہونے کے بعد شرع فی مجازها، اس او کلمے کے مجاز کو شروع کیا۔ فقال فرمایا، وفی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، ان یقتلوا او یصلبوا للتخییر عند مالک، یہاں او تخییر کے لیے ہے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، وعندنا اور ہمارے ہاں بمعنی بل، یہ بل کے معنی میں ہے۔ تمام الآیت پوری آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان لوگوں کی کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ ابھی تو اللہ اس کے رسول نہیں ہے، یعنی ان کے اولیاء کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ نسبت تشریفی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف قرار دی، کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، مچاتے ہیں، ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، اور یا سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر جانب مخالف سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو جلا وطن کیا جائے۔ فإن اللہ تعالی قد نقل للمحاربین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا لڑائی کرنے والوں کے لیے، ولساع الفساد، اور فساد کرنے مچانے والوں کے لیے، اعنی قطاع الطریق، یعنی ڈاکوؤں کے لیے، اللہ نے نقل کیے اربعۃ اجزیۃ، 4 سزاؤں کو نقل کیا، من القتل، یعنی قتل کرنا، والصلب، سولی پر چڑھانا، وقطع الایدی والارجل من خلاف، اور ہاتھ پیروں کا جانب مخالف سے کاٹنا، والنفی من الارض، اور زمین سے دور کر دینا، ہٹا دینا، یعنی جلاوطن کرنا۔ یہ 4 سزائیں نقل کی، بطریق تردید بکلمت او، کلمہ او کے ذریعے سے، تردید کے طریقے سے۔ فمالک یقول، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہا علی حالہا، یہ کلمہ او اپنے حال پر ہے۔ فیتخیر الامام بینہا، اس لیے امام کو اختیار ہوگا ان کے درمیان میں، ان سزاؤں کے درمیان میں۔ وعندنا، اور ہمارے ہاں بمعنی بل، یہ بل کے معنی میں ہے، للازراب عن کلام، ایک کلام سے اعراض کرنے کے لیے، وشروع فی آخرہ، اور دوسرے سزا کو دوسرے کلام میں شروع کرنے کے لیے ہے۔ لأن جنایات قطاع الطریق، اس لیے کہ ڈاکوؤں کی جو جرائم تھے، کانت علی 4 انواع، یہ 4 اقسام پر تھے۔ اعنی اخذ المال فقط، یعنی صرف مال کا لینا تھا، والقتل فقط، صرف قتل کرنا تھا، والقتل واخذ المال جميعا، قتل کرنا بھی تھا اور مال بھی لینا تھا، دونوں، والتخویف فقط، اور صرف ڈرانا تھا، من غیر قتل واخذ مال، بغیر قتل اور مال لیے ہوئے۔ فقابل بهذه الجنایات الاربعۃ، تو اللہ نے
ان 4 جرائم کے مقابلے میں ذکر کیا الاجزیۃ الاربعۃ، 4 سزاؤں کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں ہے؟ آیت میں تو نہیں ہے. آیت میں تو سزا ہے لیکن یہ 4 جرائم نہیں ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. ولیکن لم یذکر الجنایات فی النص، لیکن نص میں ان جرائم کو ذکر نہیں کیا گیا اعتمادا علی فہم العاقلین، سمجھداروں کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، عقل والوں کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے ان جرائم کو ذکر نہیں کیا. جرائم ذکر نہیں ہوئے، یا ذکر ہے لیکن ذکر عام ہے، حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. تو حقیقتاً ذکر نہیں ہے، حکماً ذکر ہے. وذالک، یہ اس وجہ سے لأن الجزاء انما یکون علی حسب الجنایت، اس لیے کہ جو سزا ہوتی ہے یہ جرم کے مطابق ہوتی ہے. فغلظها بغلظه یا فغلظها بغلظه، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے جزا کی طرف. سزا کی سختی یہ جرم کی سختی کے مطابق ہوتی ہے. سزا کی سختی یہ جرم کی سختی پر ہے. وخفتها بخفته، اور سزا کا ہلکا ہونا یہ جرم کے ہلکے ہونے پر ہوتی ہے. ولا یلیق من الحکیم المطلق، اور حکیم مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ مناسب نہیں ہے ان یجازیہ، کہ وہ بدلہ دے دے اغلظ الجنایتی، سخت ترین جرم کا بدلہ دے باخفها، ہلکے ترین سزا سے. ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے جزا کی طرف. او بالعکس، یا اس کا برعکس کر دے. فکانت تقدیر و عبارت القرآن، تو قرآن مجید کے عبارت کی تقدیر یہ ہو جائے گی ان یقتلوا، یہ احناف کے اصول کے مطابق، ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، اذا قتلوا فقط، کہ جب وہ صرف قتل کرے. بل یصلبوا، بلکہ سولی پر چڑھائے جائیں. اذا ارتفعت المحاربۃ بقتل النفس واخذ المال، کہ جب یہ لڑائی بلند ہو جائے، نفس کے قتل اور مال کے لینے تک بلند ہو جائے، تو پھر ان کو صرف سولی پر چڑھایا جائے. بل تقطع ایدیہم وارجلہم، بلکہ ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹا جائے. اذا اخذ المال فقط، کہ جب وہ صرف مال لے لے. بل ينفوا من الارض، بلکہ ان کو زمین سے دور کیا جائے، ہٹایا جائے، جلاوطن کیے جائیں. اذا خوفوا الطریق، کہ جب وہ راستے کو ڈرا دے، انہیں راستے والوں کو ڈرائے. شارح کہتے ہیں وقد ورد هذا البیان بعینہ، یہی بیان وارد ہوا ہے بما، اس روایت میں، رویہ جن کو نقل کیا گیا یا بیان کیا گیا، عن النبی علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ وادع ابا بردہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بردہ ڈاکو کے ساتھ مصالحت کی. ان لا یعینہ، کہ وہ ابو بردہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا. ولا یعین علیہ، اور آپ کے خلاف بھی مدد نہیں کرے گا. فجاءہ اناس، تو کچھ لوگ آئے، یریدون الاسلام، اسلام چاہتے تھے. فقطع اصحاب ابی بردہ علیہم الطریقہ، ابو بردہ کے ساتھیوں نے ان پر ان کا راستہ کاٹا، یعنی ان پر ڈاکہ ڈالا. فنزل جبرائیل بالحد فیہم، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں حد لے کر نازل ہوئے. ان من قتل واخذ المال، کہ جس نے مال قتل کیا اور مال لوٹا ہے، مال لیا ہے، سلبا، اس کو سولی دی جائے. ومن قتل ولم یاخذ المال، اور جس نے قتل کیا اور مال نہیں لیا، قتل، ان کو قتل کیا جائے. ومن اخذ المال ولم یقتل، اور جس نے مال لیا ہے اور قتل نہیں کیا، قطعت یدہ ورجلہ من خلاف، تو ان کے ہاتھ پیروں کو مخالف جانب سے کاٹا جائے. ومن افرد الاخافۃ، اور جس نے ڈرانے کو تنہا اکیلے کر دیا، صرف ڈرایا، نفی من الارض، تو ان کو زمین سے دور کیا جائے، یعنی جلا وطن کیا جائے. ولیکن حمل ابو حنیفہ قولہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے قول، حدیث میں جو قول آئی ہے من قتل واخذ المال سلبا، اس قول کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حمل، محمول کیا. من قتل واخذ المال سلبا، اس کو محمول کیا علی اختصاص السلب، سولی کے خاص ہونے پر. بہذہ الحالت، دیکھو با آ گئی ہے، بہذہ الحالت، اس حالت کے ساتھ خاص کیا.
تو صولی مختص اور حالت پر با داخل ہو گئی، مختص بھی ہی قاعدے کے مطابق ہے با۔ لا اختصاص هذه الحالت بالصلب، نہ کہ اس حالت کے خاص ہونے کو صولی کے ساتھ اس پر محمول نہیں کیا، یا لا اختصاص هذه الحالت بالصلب، نہ کہ اس حالت کے خاص ہونے کو صولی کے ساتھ، بحیث اس طور پر کہ لا يجوز فيها غیرہ، کہ صولی کے علاوہ اس میں کوئی اور جائز ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بل اثبت للامام الخیارہ، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام المسلمین کے لیے اختیار کو ثابت کیا، فی الاربعۃ، 4 سزاؤں میں، ان شاء قطع ثم قتل، چاہے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دے پھر قتل کر دے، او سلبا، یا اس کو سولی پر چڑھا دے، ہاتھ پیر کاٹ کر قتل کرے یا ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دے۔ وَإِن شَاءَ قَتَلَ أَوْ صَلَّبَ، صلب نہیں ہے صلب، وَإِن شَاءَ قَتَلَ أَوْ صَلَّبَ، اور چاہے تو قتل کر دے اور سولی پر چڑھا دے، من غیر قطع، بغیر ہاتھ پیر کاٹے ہوئے، لأن الجنایۃ تحتمل الاتحاد والتعدد، اس لیے کہ یہ جرم یہ اتحاد اور تعدد کا احتمال رکھتی ہے، فتراع کلتا الجہتین فیہ، اس لیے اس جرم میں دونوں جہتوں کی رعایت کی جائے گی۔ والمراد من النفی، شارح کہتے ہیں جو آیت میں نفی کا لفظ ذکر ہے، اس سے مراد لیس الجلاء عن الوطن، وطن سے جلا وطن کرنا نہیں ہے، دور کرنا نہیں ہے، جلاوطنی مراد نہیں۔ کما یوہمہ الظاہر، جیسے کہ ظاہر آیت سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، وہم پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں، بل النفی عن الظہور علی وجہ الارض، بلکہ سطح زمین سے ظاہر ہونے سے نفی مراد ہے، بِأَن يُحْبَسُوا، اس طور پر کہ ان کو قید کیا جائے، حتی یتوبوا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ شارح کہتے ہیں ثم شرع فی مثال آخر لمجازها، پھر مصنف رحمہ اللہ نے اس کے مجاز کی ایک دوسری مثال شروع کی، علی مذہب ابی حنیفہ خاصتاً، خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے، فقال، فرمایا، وقالا، اور حضرات صاحبین نے فرمایا، اذا قال لعبده ودابته، کہ جب مولا اپنے غلام اور چوپائے کے کہے ھذا حر او ھذا انہ باطل، یہ صاحبین کا مقولہ ہے کہ یہ کلام باطل ہے، لأنہ اسم، اس لیے کہ یہ او جو ہے یہ نام ہے، لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کا، غیر عین، غیر متعینہ، غیر متعین، دو میں سے ایک غیر متعین کا نام ہے، وذالک غیر محل للعتق، اور وہ غیر جو ہے وہ محل عتق نہیں، وہ محل عتق نہیں، لأن حقیقت کلمت او، اس لیے کہ او کلمے کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ان یردد بین الشیئین، کہ ان کو ایسے دو چیزوں کے درمیان میں دائر کیا جائے، یکون کل واحد منہما صالحا، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھنے والی ہو، لذالک الحکم، اس حکم کی، علی سبیل البدل، بدل کے طریقے پر، حتی یعین المتکلم بعد ذالک احدہما، یہاں تک کہ متکلم پھر ان دونوں میں سے ایک کو متعین کر دے، وہاں ہونا الدابۃ غیر صالحۃ للعتق، اور یہاں پر چوپائے یہ آزادی کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی، فاستحال الحکم الحقیقی، اس لیے حکم حقیقی یہ محال ہو گیا، فبطل الکلام، اس لیے کلام باطل ہو گیا۔ وقیل، اور کہا گیا، ان ھذا اذا لم ینوی، یہ صاحبین کے ہاں اس وقت ہے کہ جب کوئی نیت نہ ہو اس کی، وَإِنَّ وَالْعَبْدَ خَاصَةً، اگر وہ اس کلام سے خاص طور پر غلام کی نیت کر لے، یعتق عندهما، تو ان کے ہاں غلام آزاد ہو جائے گا، علی ما فی المبسوط، جیسے کہ ان کی کتاب مبسوط میں ہے، وعندہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ہوا کذالک، یہ او ایسا ہی ہے، لیکن علی احتمال التعین، لیکن تعین کے احتمال کے ساتھ ہے، یعنی قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ان الامر کذالک فی الحقیقت و نفس الامر، معاملہ او کے بارے میں ایسا ہی ہے حقیقت میں اور نفس الامر میں، علی ما قلتم، جیسے کہ تم لوگوں نے کہا، لیکنہ علی سبیل المجاز، لیکن مجاز کے طریقے پر، یحتمل التعین، یہ متعین ہونے کا احتمال رکھتا ہے،
حتی لزمہ التعین، یہاں تک کہ اس متکلم اور مولا پر تعین لازم ہو جاتی ہے، کما فی مسئلۃ العبدین، جیسے دو غلاموں کے مسئلے میں ہے، بأن یردد بین العبدین، اس طور پر کہ وہ دو غلاموں کے درمیان میں دائر کر دے، ویقول، اور کہتا ہے، ھذا حر او ھذا، فیجبرہ القاضی علی التعین، تو قاضی اس کو متعین کرنے پر مجبور کرے گا، فلو لم یکن یحتمل التعین، اگر یہ کلام تعین کا احتمال نہ رکھتا، لما اجبرہ علیہ، تو قاضی اس کو اس پر مجبور، تعین پر مجبور نہ کر سکتا۔ والعمل بالمحتمل اولا من الاحدار، اور شے محتمل پر عمل کرنا اس کے لغو قرار دینے سے اور ضائع کر دینے سے اولا ہے، لأن کلام العاقل البالغ، اس لیے کہ عاقل بالغ کے کلام کو یصحح حتی الامکان، بقدر امکان ان کو صحیح کیا جائے گا، بالحقیقت، حقیقت پر عمل کر کے ہو، او المجاز، یا مجاز پر عمل کر کے ہو، فجعل ما وضع لحقیقتہ، تو اس چیز کو کہ جس کو اپنے حقیقی معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو بنا دیا گیا، مجازاً، مجاز بنایا گیا، عما، اس چیز سے، یحتملہ، کہ جو اس کا احتمال رکھتا تھا، وَإِنِ اسْتَحَالَتْ حَقِیقَتُهُ، اگرچہ اس کی حقیقت محال ہو، فَجَرَى عَلَى أَصْلِهِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جاری رہے، قائم رہے اپنے اصل، اس مذکورہ اصل پر، جو اس کے مولا کے قول میں، للأکبر سنا منہ، اپنے سے بڑے عمر کے قول، ھذا ابنی میں ہے، بجعلہ مجازاً، اس کے مجاز بنانے سے، امام صاحب اس اصل پر قائم ہے، مجازاً، مجاز بنانے سے، عامہ، اس چیز سے مجاز بنایا، یحتملہ، جس کا وہ احتمال رکھتا ہے، یعنی حریت کا، بعد استحالت الحقیقت، حقیقت کے محال ہونے کے بعد، وہما ینکران الاستعارۃ عند الاستحالۃ الحکم، اور حضرات صاحبین مجاز کا انکار کرتے ہیں حکم کے محال ہونے کے وقت، فہما جریا ایضاً علی اصلہما فی ذلک المثال، صاحبین حضرات بھی اپنے اصول پر جاری رہے اور قائم رہے اسی مثال میں، فیبطل ہاں ہونا، اس لیے یہاں پر بھی باطل ہو جائے گی، یہ کلام باطل ہو جائے گا، کما بطل ثم، جیسے کہ وہاں باطل ہو گیا۔ ثم ذکر مجازا آخر انشاءاللہ۔